یقین ہے اور جس پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن سارے انسان مر جائیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان، نہ سورج رہے گا، نہ چاند، نہ تارے۔ اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سب کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، ہر ایک کا کچا چھٹا اس کے سامنے آئے گا۔ پھر اللہ سب کا حساب لے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کا کہا مانا ہوگا، اس کے رسولوں کی پیروی کی ہوگی، نیکیاں کمائی ہوں گی اور برائیوں سے بچے ہوں گے، اللہ ان سے خوش ہوگا، انہیں رہنے کے لیے جنت دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں ہر طرح کا آرام ہوگا، وہ جو چاہیں گے پائیں گے، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، رسولوں کی پیروی سے منہ موڑا ہوگا، برے کام کیے ہوں گے، خود بھی بھٹکے ہوں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکایا ہوگا، اور اس طرح دنیا میں فتنہ فساد پھیلانے کا سبب بنے ہوں گے۔ ان ظالموں سے اللہ ہوگا، انہیں سخت سزا دے گا۔ ایسے لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہاں انہیں طرح طرح کا دکھ دیا جائے گا، ایسا دکھ کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ کہیں پناہ مل سکتی ہے۔ اب یہاں دعا سکھائی جاتی ہے۔ کیا دعا ہے؟ اے ہمارے رب، ہماری بھول چوک معاف کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں دین دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پالن والے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ میننگ سنیے جگر اس کی۔ آخرت پر ایمان لانے کے معنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو 3 چیزیں شروع میں لے کر آئے۔ 3 چیزوں کی زیادہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کرتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ انہیں پہلا تھا توحید، وہ آپ کو میں نے سمجھایا۔ توحید کے معنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رسالت میں نے رسولوں پر ایمان لانا، کہ رسول جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے سچے نمائندے ہیں، اللہ کی سچی خبریں لانے والے ہیں، لوگوں کو اچھا راستہ دکھاتے ہیں اور برے راستوں سے روکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک سر 1,24,000 جی، ان میں سے ہر ایک نبی پر، رسول پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر 1,24,000 میں سے ایک کے بارے میں بھی ہم نے شک کیا یا بری باتیں کہی، بری باتیں گاڑ لی، تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ اللہ بچائے، ہم دین سے، اسلام سے نکل سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ توحید رسالت کے بعد تیسری بات جس کا ہمیں پختہ یقین ہے اور جس پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن سارے انسان مر جائیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، نہ زمین رہے گا نہ آسمان۔ کہتے ہیں کہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے آخرت۔ آخرت کیا ہے؟ واٹ از آخرت؟ آخرت کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں قیامت آئے گی یا جب دنیا ختم ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور یہ روئی کی کھال کی طرف اڑیں گے، اور جو ہے پہاڑ بالکل ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائیں گی، لوگ ختم ہو جائیں گے، تو قیامت آ جائے گی۔ اور قیامت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ ایک جگہ کیوں نہیں بیٹھتے ہو آپ؟ کیا پرابلم ہے؟ ابھی موبائل کو ادھر ادھر گھما رہے ہو۔ آپ مجھے کمرے کا اور چھت کا ویڈیو دکھا رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ ایک جگہ پہ بیٹھو اور کیمرے کو ایک سائڈ میں رکھو، ایک طرف رکھو، بس۔
सर यहाँ पर बिजली चली गई। जो बच्चा डिसिप्लिन से बैठेगा, मैंने बार बार आपको बोला, उसको मार्क्स भी मिलेंगे, उसके बारे में रिकॉर्ड भी किया जा रहा है और लिखा भी जाएगा। जैसे मिशन बैठा हुआ है, सॉरी सर। बुर्दबारी से बैठा हुआ है, और ये क्या बोलते हैं, हाफिज बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और सुनना भी चाहिए। आप कभी इधर करते हो, कभी उधर करते हो, कभी कुछ करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर ऊपर से हंस रहे हो। तो दुनिया जब खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म होने के बाद फिर अल्लाह ताला दोबारा लोगों को क्या करेगा, जिंदा करेगा। लोगों को जब दोबारा जिंदा करेगा, फिर हश्र का मैदान एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में लोगों को जमा किया जाएगा। फिर नंबर वाइज जो है, फिर हर एक को बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला उस पर, उस वक्त अल्लाह ताला हर किसी पर रहम करे। उस वक्त जो दुनिया में उसने किया होगा, बचपन में किया होगा, जवानी में किया होगा, सारा का सारा उसके सामने वो बुक खोली जाएगी, और उसका नाम लिखा होगा, किस डे में आपने कौन से गलती की, किस दिन में आपने कौन से नेकी की, किस दिन आपने नमाज पढ़ी, किस दिन आपने नमाज छोड़ी, किस दिन आपने किसी से लड़ाई की, पेरेंट को सताया, पेरेंट को गालियां दी। ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि किस वक्त आपने फलां को जुल्म किया, फलां को परेशान किया, तमाम चीजें उसमें लिखी होंगी। और उस वक्त इंसान कहेगा, नफसी नफसी, काश मैं इस वक्त जो है अजाब से बच जाता, मेरा जो है हिसाब अच्छी तरीके से हो जाता, तो मैं कामयाब हो जाता। तो उस वक्त सबके सामने लोगों का हिसाब होगा। तो एक तो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी गुनाहगारों को, तो एक क्या होगा, एक उसके बाद उसके लिए क्या ठिकाना होगा, जहन्नम का ठिकाना होगा। इसीलिए हमें इसमें ये सबक है कि हमें ये पहले, सबसे पहले यकीन होना चाहिए कि हमें एक दिन मरना है, और मरने के बाद अल्लाह के यहाँ खड़ा होना है, और हमें जवाब देना है। जिस आदमी को कंसेप्ट ये होगा, चाहे औरत हो मर्द हो, फिर वो नमाजों की पाबंदी करेगा, नमाजें पढ़ेगा, रोजे रखेगा, औरत है तो पर्दा करेगी, और अगर मर्द है तो वो भी शर्म हया आदाब को मलहूज रखेगा, और वो नक्शा, वो तरीका अपनाएगा जो तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, या कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है। सबको हशर के मैदान में इकट्ठा किया जाएगा, हर एक का कच्चा छिट्टा उसके सामने आएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कहते हैं कि जो भी जरा बराबर भी किसी ने नेकी की होगी, वो उसमें लिखी होगी। जरा बराबर अगर उसने बुराई की होगी, तो वो उसके बारे में लिखा होगा। तो उसके क्यों, वजह उसकी ये है कि हम जब भी इस वक्त हम बैठे हैं यहाँ, हमारे साथ दो फरिश्ते हैं। कितने फरिश्ते हैं? एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में जो फरिश्ता है वो नेकियां लिखता है। जब मैं नमाज पढ़ूंगा, जब आप नमाज पढ़ोगे, वो लिखेगा नेकियां। जब आप अच्छी बात कहोगे, वो नेकियां लिखेगा। जब आप किसी के ऊपर रहम करोगे, तो वो नेकियां लिखेगा। जब कुरान की तिलावत करोगे, तो वो लिखेगा। दरसगाह जाओगे तो लिखेगा। तो जब बुराई इंसान करता है, तो बायां लेफ्ट वाला जो फरिश्ता है वो लिखता है। लेकिन ये इंसान के, खासकर मुसलमान के लिए खुशखबरी ये है, कहते हैं कि जब बंदा नेकी का इरादा करता, अभी उसने नेकी नहीं की है, तो अभी नेकी का इरादा किया, तो वो फरिश्ता लिख लेता है। अल्लाह का हुक्म होता है कि ये लिख लो, इसने इरादा किया है। और जब वो नेकी कर लेता है, तो और ज्यादा फिर उस पर लिखा जाता है। और बुराई करने वाला जब बुराई करता है, फिर वो उसकी बुराई लिखी जाती, तब तक वो बुराई नहीं लिखी जाती। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर अफजल ये है कि हम नेकियां करने का इरादा करें, और इरादा ही नहीं बल्कि उसके बाद वो नेकियां करेंगे। कोई इंसान बैठा, वो बोलेगा पर नमाज पछने परा नमाज की, ठीक है ना, उसको सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, एक आदमी कहेगा कि नहीं, वो आदमी निकला यहाँ से सफर में या काम में लग गया, वो बोलेगा मैं से नमाज पढ़ें, मैं नमाज पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, मगर अचानक बीमार पड़ गया, बेहोश हो गया, तो उसको फिर भी नमाज का सवाब मिलेगा। अगर कोई कमरे में हीटर सामने है, रूम हीटर सामने है, मोबाइल भी हाथ में है, वो बोलेगा मैं नमाज पढ़ूंगा, तो ऐसे आदमी का सवाब
اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک یہ نماز نہ پڑھے گا۔ تو نیکی کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، نماز پڑھنے میں ہمیں جلدی کرنی، جلدی مطلب یہ کہ ٹائم پر پڑھنا چاہیے۔ اور اگر ہم فارغ ہیں، لڑکے اگر فارغ ہیں، میل جو فارغ ہیں، ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، گھر میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ملتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے نیکیاں کمائی ہوں گی اور برائیوں سے بچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہوگا؟ خوش ہوگا، انہیں رہنے کے لیے کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ اور جنت میں کہتے ہیں ایسے مکان ہوں گے، اس مکان کی جو اینٹیں ہیں وہ سونے کی بنی ہوں گی۔ کس کی ہوں گی؟ سونے کی بنی ہوگی۔ تو جو چاہے گا یہ آدمی وہاں اس کو ملے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں ہر طرح کا آرام ہوگا، وہ جو چاہیں گے پائیں گے، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ ہمیں اس وقت کنسپٹ بھی نہیں ہے وہ کہ ہمیں کون کون سی نعمتیں ملیں گی۔ اس وقت ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے پھل فروٹ سامنے آئیں گے جن کو ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ تو نیک لوگوں کا ہے، نماز پڑھنے والوں کا ہے، سچ بولنے والوں کا ہے، لوگوں کے اوپر رحم کرنے والوں کا ہے، پیرنٹ کا احترام کرنے والا، اساتذہ کی عزت کرنے والا ہوگا، تو کتابوں کا احترام کرنے والا ہوگا، ٹائم کا پابند ہوگا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا، عورتیں پردہ کرنے والے ہوں گے، لڑکے ہیں اپنا ڈسپلن سے زندگی گزارنے والے ہوں گے، مسلمانوں جیسے لباس پہنا ہوگا، اور مسلمانوں جیسے بال رکھے ہوں گے، یہود و نصارہ کے بال نہیں رکھے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کیے ہوں گے، تو کہتے ہیں ان کے لیے کیا ملے گا؟ ان کو جنت ملے گی۔ اور جنت میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے، ان کی خدمت کے لیے ہوں گے، اور وہاں عورتیں ایسی ہوں گی جن کو حورین بولتے ہیں، حورین، تو وہ عورتوں کی کیا کریں گی؟ خدمت کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ آپ اس کے بعد کہتے ہیں وہ لوگ جو برے ہوں گے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ نافرمانی کہتے ہیں کسی کا آرڈر نہ ماننا، کسی کا حکم نہ ماننا، کسی کے حکم کے اوپر عمل نہ کرنا، تو نافرمانی کہتے ہیں۔ نماز ہم نے چھوڑ دی، یہ بھی اللہ کی نافرمانی۔ جھوٹ ہم نے بولا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی۔ کسی پر ظلم کیا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی۔ بڑوں کا احترام نہ کیا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی۔ پیرنٹس کو تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا کیا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی۔ ٹائم کا خیال نہ رکھا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی، وہ بھی گناہ ہے۔ اگر آپ مما آپ کو بولے کہ کام کرو، اگر آپ نہیں مانو گے، نہیں کرو گے، تو یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہوگی، اور ماں باپ اگر خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہوگا، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہوگا، یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ برے برے کام کیے ہوں گے جن لوگوں نے، خود بھی بھٹکے ہوں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکایا ہوگا، اور اس طرح دنیا میں فتنہ فساد پھیلانے کا سبب بنے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ ان کو سخت سے سخت سزا ملے گی، اور ایسے لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ جہنم بہت ہی کیا ہے؟ برا ٹھکانہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ کہتے ہیں جہنم میں جب انسان جل جائے گا، اس کی کھال جل جائے گی، تو پھر اس کی کھال دوبارہ تیار ہو جائے گی، پھر اس کو بار بار ویسا ہی عذاب ملتا رہے گا، اللہ بچائے۔ وہاں انہیں طرح طرح کا کیا ہوگا؟ دکھ دیا جائے گا، اور ایسا دکھ کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کے پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کوئی بولے گا میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے، میں بڑا ہوں، میں وزیر ہوں، وزیر اعظم ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، پراپرٹی ہے میرے پاس، میں یہ پیسے دے کر جنت خرید لوں گا، تو ایسا ہونے والا۔ سب سے زیادہ جو ہے دولت قارون کو تھی، شداد کو تھی، لیکن ان کی وہ دولت بھی ان کے کام نہیں آئی۔ اور سب سے دنیا میں سب سے بڑا جو دولت مند ہے، اگر وہ دین کے اوپر نہیں ہے تو اس کی دولت کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اس سے بہتر ہے غریب آدمی مگر نماز پڑھنے والا، سچ بولنے والا، حلال کھانے والا، اور اپنے ہمسائے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نافرمان جو ہیں ان کو بہت سخت سزا دی جائے گی، ان کو دکھ پہنچایا جائے گا، اور دکھ والا عذاب ہوگا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
ان बत्श रब्बिक लशदीद, मेरा अजाब जो है वो सख्त है। जब मेरा अजाब आता है, किसी को पकड़ता है, मेरे अजाब में कोई गिरफ्तार होता है, फिर उस अजाब से कोई किसी को बचा नहीं सकता। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत के दिन उसी की शफाअत करेंगे जो उसका हकदार होगा, जो उसके लायक होगा। जिसने हमेशा नमाज छोड़ी होगी, माँ बाप की बातों को नहीं माना होगा, झूठ बोला होगा, जुल्म किया होगा और टाइम का ख्याल नहीं रखा होगा, तो उसकी कोई भी सिफारिश नहीं करेगा, ना उसके बारे में सिफारिश कबूल की जाएगी। तो ये जो आपको मॉरल साइंस जो पढ़ाया जाता है, इसका मेन मकसद ये होता है कि आप दीनदार बन जाएं, और जब आप दीनदार बनोगे, आपके अंदर दीन का, इस्लाम का जज्बा पैदा होगा, फिर आप समझेंगे कि पेरेंट्स का कैसा हक है, बड़ी बहन का क्या हक है, माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, छोटे भाई का क्या हक है, उसके साथ कैसा सलूक करना है, छोटी बहन के साथ कैसा सलूक करना है, रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना है, टाइम का कैसा ख्याल रखना है, अल्लाह का हक कैसे पूरा करना है, नबी अलैहिस्सलाम के हुकूक क्या है, ठीक है ना। फिर इंसान को पता चलता है कि मुझे कैसे रहना चाहिए, मेरी वज़ाक़त कैसी होनी चाहिए, यानी मेरा उठना बैठना कैसा होना चाहिए, मेरा लिबास कैसा होना चाहिए, मेरे बाल कैसे होने चाहिए, कि यहूद नसारा वाले बाल नहीं होने चाहिए। हदीस में आता है जो भी लड़का, ठीक है ना, जो भी लड़का यहूद नसारा का लिबास इस्तेमाल करेगा, बाल रखेगा, तो क़यामत के दिन वो यहूद नसारा के साथ उठाया जाएगा। और आपको पता ही होगा कि यहूद नसारा के जितने नाफरमान लोग हैं वो जहन्नम में जाएंगे, वो जन्नत में, और जो यहूद नसारा का बेस इस्तेमाल करेगा तो वो उनके साथ कहाँ फिर जाएगा, अल्लाह ताला बचाए, जहन्नम में जाएगा। तो जन्नत उनके लायक ना, वो जन्नत के लायक है। तो हमें जो है नबी अलैहिस्सलाम की सीरत अपनानी चाहिए। यहाँ पे एक दुआ सिखाई गई है, ऐ हमारे रब हमारी भूल चूक माफ कर दे। आज तक आपने भी जो माँ बाप की, पेरेंट्स की जो है नाफरमानी की है या जुल्म किया है, झूठ बोला, आज आप ही तौबा कर लो कि इंशाल्लाह इसके बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, पेरेंट्स की खिदमत करेंगे, उनकी फरमाबरदारी करेंगे, टाइम का ख्याल रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाह क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। और नेक्स्ट में आप जो है ये इरादा कर लो कि इंशाल्लाह हम दीन के मुताबिक, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। तो यहाँ दुआ सिखाई गई है, हमारे रब हमारी भूल चूक माफ कर दे, यानी इससे पहले जितने भी हमने गुनाह किए हैं वो माफ कर, तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। हमें जहन्नम की आग से बचा, तो हम जहन्नम के अज़ाब से भी बच जाएंगे। हमें दीन दुनिया की सारी भलाइयां अता फरमा, यानी दीन के अंदर भी जो भलाइयां हैं, अच्छाइयां हैं, और दुनिया के अंदर जो भलाइयां अच्छाइयां वो भी हमें अता फरमा। इसीलिए कहते हैं कि दुआ बहुत मांगनी चाहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या हमारे पालनहार यानी पालने वाले, हमें दुनिया में भी भलाइयां अता फरमा और आखिरत में भी, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। तो अल्लाह ताला हमें क्या करेगा, जहन्नम के अजाब से बचा ले। तो ये था आपका लेसन। उसके बाद आपको होमवर्क है करम, यानी अल्फाज। अल्फाज देखे ना आपने बेटा मीसन? जिगर ये अल्फाज हैं, ये कॉपी पर उतारोगे आप। देखो मैं आपको बता देता हूँ। जी जी बेटा बताओ। सर क्या? आप कुछ बता रहे थे ना? ना सर, मैंने यह सब बोला। जी जी माशाल्लाह, आप अच्छे बेटे हो। चलिए जो अल्फाज हैं ये अल्फाज आप कॉपी पर करोगे। अब देखो बुक की तरफ मैं अल्फाज आपको करा देता हूँ, और साथ में एक बात याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई वर्ड होता है ना, कोई वर्ड होता है उसकी दो मीनिंग होती है, आप वही मीनिंग कॉपी। क्वेश्चन आंसर सेंड की पहले लेसन की। सुनो जिगर, पहले मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? मेरी बात सुनो पहले। बात ये बताने जा रहा हूँ, जो अल्फाज माना है ना और वर्ड मीनिंग, ये आप कॉपी पर उतारोगे, लेकिन एक बात याद रखोगे, इस किसी वर्ड की दो मीनिंग है, आप वही मीनिंग लिखो, एक ही मीनिंग लिखोगे, दो नहीं लिखोगे, तीन नहीं लिखोगे, और वही लिखोगे जो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, करम, करम मैंने मेहरबानी, मेहरबानी आपको समझ आ रहा है। वली, वली मैंने अल्लाह का दोस्त, इन दोनों में से एक आप लिखोगे।
جان کھپانا سخت محنت کرنا یہ بھی ٹھیک ہے. اکسانا ابھارنا آمادہ کرنا یہ آمادہ کرنا آپ لکھو گے یہ آسان ہے. نقالی نقل اتارنا یہ بھی ٹھیک ہے. کچا چھٹا صحیح حال. فساد بگاڑ. فلاح کامیابی. دعوت دینا بلانا یہ بھی ٹھیک ہے. حشر میں نا قیامت کا دن مانا جائے گا. فتنہ ہنگامہ جھگڑا دونوں میں سے ایک ہی لکھو گے. باز رکھنا روکنا منع کرنا. روکنا ان دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے گا وہ آپ کرو گے. جگر یو انڈرسٹینڈ. توبہ طیبہ ہلو. یس سر. یس اس سر. کے بعد ہے جن. اس کے بعد ہے جن ایک مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے. نجات رہائی چھٹکارا رہائی آپ لکھو گے. طیبہ آپ کو سمجھ میں آیا جگر؟ یس سر. یہ کیمرہ آن کرو. زینب مسرور کیمرہ آن کرو. کیمرہ کیوں آف کرتے ہو آپ؟ سر آپ اس کے کوشچن آنسر کب سینڈ کریں گے؟ اس سے پہلے ہم نہ لکھیں گے الفاظ مانے دوسرے لیسن کے. یہ کون بول رہا ہے؟ سر میں. بزر یس سر. بزر یس سر. کیمرہ آن کرو نا. سر میرا آن ہے. یہ اللہ کا بندہ اب آیا ایک منٹ. بزر اب آن کیا ہے. کیا بول رہی ہو آپ؟ سر یہ اب پہلے لیسن کی جو کوشچن آنسر ہے نا وہ آپ نے نہیں سینڈ کیا. ہم کیسے دوسرے لیسن کے الفاظ مانے کاپی پہ لکھیں گے؟ ہاں جگر سنو میں آپ بتاؤں گا. آپ Yes, جواب sir. سننا چاہتے ہو؟ آپ جواب سننا چاہتے ہو؟ Yes, sir. چاہتی ہو نا؟ Yes, sir. یہ ہاں جو پہلے والا نا جگر پہلے والا لیسن آپ نے کمپلیٹ کیا ہے. اس کے ورڈ میننگ بھی آپ لکھو گے. ٹھیک ہے ابھی نہیں لکھو گے. لکھے ہیں پہلے لیسن کے. لکھنے ہیں آپ. یہ آپ کے دو سنو نا. لکھے ہیں اس کے کوشچن آنسر بولا تھا نا کہ پہلے لیسن کے الفاظ میں نے آپ لکھو گے. اور اللہ کی بندی سنو نا میری بات بھی سنو نا میری عرض بھی سنو نا. عرض اس طرح ہے کہ اب آپ کے 2 لیسن کمپلیٹ ہو گئے نا. 2 لیسن کمپلیٹ. یس سر. تو آج میں یا کل تو سنڈے ہے. آج میں یا منڈے کو میں آپ کو یہ بھیج دوں گا یا آج ہی کوشش کروں گا. میں بھیجنے کی ٹائم مل گیا. یہ دونوں لیسن میں ان کا PDF آپ کو بھیج دوں گا. اوکے سر. جب دونوں لیسن آپ کو اس کے کوشچن آنسر بھیج دوں گا میں. پھر آپ چاہیں پہلے والے اتاریں پہلے یا دوسرا والا اتاریں وہ آپ کے اختیار میں ہوگا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جگر. اوکے سر. اور یہ اس طریقے سے آپ یاد رکھو گے کہ آپ کا سچا دین جو ہے اس کے 2 لیسن کمپلیٹ ہو گئے. 2 لیسن کمپلیٹ ہو گئے. اب ہمیں تیسرا پڑھنا ہے. وہ کیا ہوگا وہ آپ کو خود ہی دیکھنا ہوگا. وہ کیا ہوگا وہ آپ نوٹ کر کے رکھو گے. اللہ کی کتابیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ایک آپ کے لیے انفارمیشن یہ ہے کہ نیکسٹ فرائیڈے کو ہم عربک پڑھیں گے. اوکے نیکسٹ فرائیڈے جو ہے فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے وہ 2 دن آپ عربی پڑھو گے. 2 سیٹرڈے 2 فرائیڈے کو عربی پڑھو گے. کیونکہ ہم نے پچھلے فرائیڈے کو کیا پڑھا تھا؟ سچا دین. آج بھی سچا دین. اس کے بعد فرائیڈے کو کیا ہوگا؟ عربک پڑھیں گے. دوسرے فرائیڈے کو بھی عربی ہوگا بیٹا. ٹھیک ہے جگر. چلو آج اتنا ہی انشاءاللہ. آج اتنا ہی. منڈے کو انشاءاللہ اردو کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ ہمارا سب کا نگہبان. السلام علیکم. اللہ حافظ. ایک منٹ ابھی نہیں لیو کرنا بیٹا. اللہ حافظ سر. ابھی نہیں لیو کرنا بیٹا. اوکے سر. ہاں چلو بیٹا اللہ حافظ. اللہ